1,10,000 ان میں سے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں وہ لوگ، وہ اسکول کہ جو والدین کی تربیت، والدین کو بچے کی تعلیم و تربیت کے معاملے کی اہمیت سے آشنا بھی ہیں اور پھر ان کے لیے عملاً کچھ کرتے بھی ہیں. بہت کم لوگ ایسے. تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ایک ایسے ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کا بچہ ایک ایسے ادارے میں پڑھتا ہے جس کی انتظامیہ اس بات سے آشنا ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت والدین کو ساتھ ملائے بغیر نہیں ہو سکتی. اور یہ جب ہم کہتے ہیں کہ والدین کو ساتھ ملائے بغیر نہیں ہو سکتی تو یہ کوئی ہوا میں نہیں کہتے. اس کے پیچھے اگر آپ جاننا چاہیں تو ہزاروں لاکھوں ریسرچ پیپرز، بڑے بڑے ماہرین تعلیم کی لکھی ہوئی بکس اور ان کے نظریات اور بڑی بڑی مین قسم کی دنیا کی کیس اسٹڈیز موجود ہیں کہ وہ بچے تعلیم کے معاملے میں، تربیت کے معاملے میں باقی بچوں سے زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں کہ جن کے والدین ان کی تعلیم و تربیت کے اس پروسیس میں شریک ہیں. یہ پوری دنیا لوگ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور یہ ایک پروون فیکٹ ہے. بلکہ اب تو یہاں تک ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں بچہ کامیاب نہیں ہوتا یا ناکام نہیں ہوتا بلکہ والدین کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام. یہ بات بڑی اہم ہے. اس لیے آپ کے لیے مبارکباد بھی ہے اور انتظامیہ کو یہ شاباش بھی ہے کہ انہوں نے یہ پروگرام کیا ہے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ابھی جتنی دیر ہم آگے بات چیت کریں گے آپ سے، اس کے بعد ہمارے پاس اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کی اہمیت سے آشنا ہونے کے علاوہ بچے کی تعلیم و تربیت کے معاملے کو چلانے کے لیے انشاءاللہ گھر کے اندر بھی اور اسکول کے ساتھ بھی ہمارے پاس ٹینجیبل انشاءاللہ سجیشن ہوں گی. اور ہم انشاءاللہ اس کے نتیجے میں وہ جو ہمارے نور نظر ہیں، وہ جو ہمارے دل کا سکون ہے، وہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کی تعلیم و تربیت کے معاملے کو انشاءاللہ ٹھیک لے کر چل سکیں. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیے ہم سب کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے زمین دی، جائیداد دی، ہمیں دکان دی، ہمیں گھر دیا اور اس طرح کی بے شمار نعمتیں دی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت کون سی ہے؟ اولاد. سب سے قیمتی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم باقی ساری نعمتوں کو اولاد کے اوپر استعمال کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی والدین جو ہے وہ اپنے بچے کے اوپر وار دیتے ہیں. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے پاس پیسے ہیں، والد نے مشکل سے پیسے کمائے ہیں. سردی گرمی میں والدہ صرف فجر سے پہلے اٹھتی ہے، رات سب سو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیچھے سے لیٹ کے سوتی ہے اور پھر ان کو اٹھنے سے پہلے فجر کی وقت اٹھ جاتی ہے. فجر سے پہلے اٹھ کے پھر اپنے بچوں کے لیے اسکول جانے کا انتظام اور گھر سنبھالنے کا سارا انتظام کرتی ہے. وہی والدہ کہ جب وہ اپنے والد کے گھر میں تھی تو اس وقت اس کو کوئی اٹھاتا نہیں تھا کہ یہ سوئی ہوئی ہے، اٹھے گی تو شور کرے گی، اس کو اٹھائیں گے تو پرابلم ہوگی، اس لیے کہ وہ اس کے والدین تھے. لیکن وہی والدہ جب والدہ بنی ہے، وہی خاتون جب والدہ بنی ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ محبت اور یہ قربانی رکھ دی ہے کہ وہ سب سے پہلے اٹھتی ہے سب کے پاس. اور کوئی شکوہ بھی نہیں ہے اس بات کے اوپر زبان میں، اس لیے کہ ہمارے بچے، ہماری اولاد اچھی زندگی گزار سکے، اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر سکے، اسکول جانے سے پہلے اس کی پسند کا ناشتہ تیار ہو، اسکول سے واپس آنے سے پہلے اس کی پسند کا کھانا تیار ہو. اس لیے یہ والدین ان کے لیے سب سے زیادہ جو اہمیت کی اور قیمتی چیز ہے وہ ہمارے پانی کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت کا جذبہ یہ والدین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے باقی نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہم جتنے کانشیس ہوتے ہیں، ہم جتنے ان کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، ان کی بڑھوتری کے متعلق جتنے فکر مند ہوتے ہیں، اتنے اپنے بچوں کے متعلق نہیں ہو پاتے. یہ جملہ بہت اچھا ہے، آپ کو لگے گا کہ نہیں ہم تو فکر مند ہوتے ہیں، سارے والدین ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اپنے بچوں کے متعلق اتنی فکر مندی نہیں دکھاتے جتنے ہم ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. فکر مندی اور قربانی تو مختلف ہے. یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ والدین کی ساری محبت کے باوجود، والدین کی ساری قربانی کے جذبے کے باوجود بعض بچے ایسے ہیں کہ جو بگڑ جاتے ہیں. آپ اپنے آس پاس دیکھیے، آپ کو ایسے بہت سارے لوگ نظر آئے. مثال کے طور پر یہاں جو جیلوں میں لوگ بند ہیں، کیا ان کے والدین ان سے پیار نہیں کرتے؟ کیا ان کی ماں ان سے پیار نہیں کرتی؟
یہ جو سڑکوں کے کنارے اور پلوں کے نیچے نشئی پڑے ہوتے ہیں، کیا ان کے کوئی ماں باپ نہیں تھے؟ کیا ان کے ماں باپ ان سے پیار نہیں تھے کرتے؟ ماں باپ بھی تھے، پیار بھی کرتے تھے۔ یہ جو چور ڈکیت بن جاتے ہیں، یہ جو والدین کے لیے بے عزتی کا باعث بن جاتے ہیں، کلنک کا ٹیکا بن جاتے ہیں، کیا ان کے والدین نہیں ہوتے؟ والدین ہوتے ہیں، پیار نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے۔ پھر اس کے باوجود کہ اتنے محبت کرنے والے والدین، اتنی قربانی کا جذبہ دینے والے والدین، ان کی موجودگی میں وہ بچہ کیسے خراب ہو جاتا ہے؟ اور پھر نوبت بعض اوقات یہاں تک آتی ہے کہ وہی والد جو اپنے بچے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہی والد اخبار میں اشتہار دیتا ہے کہ میں اس کی کسی طور پہ کا ذمہ دار نہیں ہوں، میری طرف سے یہ بات ہے۔ آپ پڑھتے ہیں ایسے، وہی محبت کرنے والا والد۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی خرابی رہ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہیں کوئی تار ٹوٹی ہوئی ہے جس سے کرنٹ پاس نہیں کر رہا۔ قربانی کا جذبہ بھی موجود ہے، دعائیں بھی موجود ہے، محبت بھی موجود ہے، پھر بھی بچہ بگڑ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے۔ یہ آپ سمجھے نا اس بات کو؟ جیسے ہمارے سامنے یہ لائٹس جل رہی ہیں، تو یہ لائٹس کسی تار کے ساتھ، بورڈ کے ساتھ اٹیچ ہے، ایسے ہی ہے، گھر میں بھی ہمارے ایسے ہی ہے۔ پھر اس بورڈ پہ ایک بٹن لگا ہوا ہے، ہم اس بٹن کو آن کرتے ہیں تو وہ اگر بٹن ٹھیک ہو اور کرنٹ آ رہا ہو، اس میں بجلی آ رہی ہو، تو پھر یہ لائٹ جل جاتی ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم وہ بٹن آن کرتے ہیں لیکن لائٹ نہیں جلتی، تو اس کا مطلب ہے کہیں پہ کوئی خرابی موجود ہے، یا لائٹ خراب ہے، یا تار خراب ہے، یا بٹن خراب ہے، یا اس پہ کرنٹ نہیں آ رہا، کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے۔ بالکل اسی طرح سے والدین اپنے بچے کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے فکر مندی بھی کرتے رہتے ہیں، اپنے طور پہ نصیحت بھی کرتے رہتے ہیں، اسے بتاتے رہتے ہیں کہ چھوٹے بہن بھائی کو نہ مارا کرو، اسے بتاتے رہتے ہیں کہ یہ اونچی آواز سے نہ بولا کرو، اسے بتاتے رہتے ہیں کہ گھر میں پکنے والی ساری چیزیں کھانی ہوتی ہیں، اسے بتاتے رہتے ہیں کہ مہمانوں کی آمد پہ کیسے آپ نے بہیو کرنا ہے، اسے بتاتے رہتے ہیں کہ پڑھنا تمہارے لیے کتنا اچھا اور فائدہ مند ہو سکتا ہے، اسے بتاتے رہتے ہیں کہ کتنے بجے سو جانا چاہیے اور کتنے بجے اٹھنا چاہیے، اسے بتاتے رہتے ہیں کہ اسکول ناشتہ کر کے جانا چاہیے، یہ ساری باتیں اسے بتاتے رہتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے۔ اس کے باوجود وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، اور پھر والدین جو ہے ان کے ساتھ کمپرومائز کی سچویشن ہے۔ تو کہیں تو کوئی خرابی ہے نا۔ والدین کے ذمہ جو کچھ ہے، والدین بہت اچھی طریقے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹینجیبل چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اسکول کی فی دے رہے ہیں اور اتنی زیادہ دے رہے ہیں جتنی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے تعلیمی کیریئر میں پورے تعلیمی کیریئر میں اتنی فیس نہ دی ہو جتنی ہمیں ایک بچے کی ایک مہینے کی فیس دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ سرکاری اسکول میں پڑھتے رہے؟ تو آپ سب کو یاد ہے، باقی پرائیویٹ کافی طرح سے تو آپ کو معلوم ہے کہ سرکاری اسکول میں ہم تو 5ویں جماعت میں 8 آنے فیس تھی، اور 10ویں جماعت تک آتے ہوئے 15 روپے 20 روپے فیس ہوتی تھی، تو وہ آپ پورے 10ویں تک کی فیس لگا لیں، اس سے زیادہ فیس ایک مہینے کے ہم اپنے بچے کی لیتے ہیں۔ تو والدین یہ تو کرتے ہیں، لیکن یہاں تک جو آپ کرتے ہیں یہ ان بچوں کا بھی ہو جاتا ہے، ذرا آپ محسوس نہ کیجیے گا اس بات کو، ان بچوں کا بھی یہ کام ہو جاتا ہے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے وہ بچے بھی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کو بھی خدمت فاؤنڈیشن پڑھا دیتی ہے، ان کو بھی کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ پڑھا دیتا ہے۔ جن چیزوں کی ضرورت تھی کہ وہ والدین پرووائڈ کر پائیں گے، یہ ہے۔ اور جب وہ نہیں کر پاتے تو ان کی خواہش کے باوجود، ان کی پوری کوشش کے باوجود ان کا بچہ ٹھیک راستے پہ چلنے کی بجائے برے راستوں پر چلتا ہے، اور وہی والدین جو اس کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہوتے ہیں، وہی والدہ جو اس کے لیے بڑی دعائیں کرتی ہوتی ہے، اسی والدہ کی ساری دعاؤں کے باوجود اللہ نہ کرے وہ بچہ برا انسان بنتا ہے، وہ کبھی جیل میں پہنچتا ہے، کبھی نشئی بنتا ہے، کبھی برا انسان بنتا ہے، اور والدین کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ اور یہ بات مجھے لگتی ہے کہ صرف دعاؤں سے یہ کام ہونے والا نہیں، اگر دعاؤں سے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عمل کی دنیا بنائی ہے، دعاؤں کی دنیا نہیں بنائی۔ پتہ نہیں مجھے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا اللہ نے عمل کی دنیا بنائی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے قیمتی ترین ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے قیمتی تو ہستی کوئی نہیں ہے، نہ آئی ہے نہ آئے گی، لیکن ان کو بھی اللہ نے جو ڈیوٹی ان کی ذمہ لگائی تھی انہیں اس کو کرنے کے لیے عمل کرنا پڑا۔ حضور طائف کے میدانوں میں پریشانی اور مشکلات کا شکار ہوئے، حضور کو اپنا گھر بار چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑی، حضور کو جنگیں لڑنی پڑی، حضور ان ساری مشکلات سے گزرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کو یہ معلوم تھا کہ جو میرے ذمہ ڈیوٹی لگی ہے، جو میرے ذمہ کام ہے، یہ دعاؤں سے نہیں ہوگا، عمل سے۔ آپ کی دعاؤں سے کام نہیں چلے گا۔ یہ پھر میں آپ کو اس طرف ریفر کرتا ہوں، یہ جو لوگ جیلوں میں بند ہیں، یہ
یہ جو لوگ برے انسان بن گئے ان کی دعائیں نہیں تھے کرتے کرتے تھے نا دعائیں آج بھی دعائیں کرتی ہوں گی نا ان کی والدہ جس کا بیٹا جیل میں بند ہے جس کا بیٹا شہید بن گیا ہے جس کا بیٹا برا انسان کوئی ہو گیا اس کی والدہ دعا کرتی ہے یا نہیں کرتی لیکن کیا اس کی والدہ کی دعا نے جیل کے تالے کھول دیے اس کو ٹھیک ڈگر پہ ڈال دیا اچھا انسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عمل کی دنیا بنائی ہے اگر آپ بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے جو عمل کرنا ہے اس عمل سے والدین غافل ہیں وہ کام نہیں کر پاتے تو دعاؤں سے وہ والی کلیج کو کور نہیں کیا جا سکتا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کی جو بطور والدہ ذمہ داری ہے بطور والد کی ذمہ داری ہے وہ ادا نہ کریں اور کہیں کہ دعاؤں سے اس خلیج کو کور کر دیا جائے بانٹ دیا جائے یہ ممکن نہیں یہ دعاؤں کے لیے عمل کی دنیا ہاں آپ عمل کریں تو دعائیں اس عمل کو اور خوبصورت بنا دیتی ہیں اس میں ندرت پیدا کر دیتی ہیں اس میں چاشنی اور خوبصورتی پیدا کر دیتی ہیں لیکن اگر بنیادی عمل موجود نہ ہو تو دعائیں اس موقع پہ کچھ نہیں اس لیے یہ بات سمجھ لیجیے کہ ہمارے یہ بچے جو ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں اور جن کو ہم زندگی میں بہت کچھ بنانا چاہتے ہیں ان کو بنانے کے لیے ہمیں کچھ عمل کرنا پڑے گا کچھ کام کرنا پڑے گا صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا اور یہاں اگر ایک منٹ رک کے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا